بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج کی اس کلاس میں ہم کچھ لینئر سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گی۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے اردو شاعری کا بابا آدم کسے کہا ہے؟ تو محمد حسین آزاد نے اردو شاعری کا بابا آدم ولی دکنی کو کہا ہے۔ ولی دکنی کی پیدائش 1668 عیسوی کو اورنگ آباد میں ہوئی ہے اور وفات 1720 عیسوی کو احمد آباد میں ہوئی ہے۔ سوال نمبر دوسرا ہے، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ تو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر دوستوں قلی قطب شاہ کو کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ کو قرار دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو شاعری کی پہلی تاریخ کس نے لکھی؟ اردو شاعری کی پہلی تاریخ کس نے لکھی؟ تو 1830 سے 1910 والے نے لکھی تھی، یعنی محمد حسین آزاد نے لکھی تھی۔ سوال نمبر 4 ہے دوستو، خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ تو خدائے سخن میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ میر کی پیدائش اور وفات کے بارے میں بات کریں تو میر تقی میر کی پیدائش جو ہے 1720 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی ہے اور وفات 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ میر تقی میر کی پیدائش کہیں کہیں 1722 بھی آتا ہے، تو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ سوال نمبر 5 دیکھیے گا دوستوں، قطب مشتری کس کی تصنیف ہے؟ تو یاد رکھیے گا، قطب مشتری ملا وجہی کی تصنیف ہے۔ اردو میں وطنی شاعری کس کی خصوصیت ہے؟ تو اردو میں وطنی شاعری جو ہے پنڈت برج نارائن چکبست کی خصوصیت ہے۔ پنڈت برج نارائن چکبست کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1882 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی ہے اور وفات 1926 عیسوی کو رائے بریلی اسٹیشن پر ہوئی۔ سوال نمبر 7 دیکھیے گا، اردو میں عوامی شاعری کا نمائندہ شاعر کون ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اردو میں عوامی شاعری کا نمائندہ شاعر نذیر اکبر آبادی کو قرار دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اردو میں عوامی شاعری کا نمائندہ شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش 1740 عیسوی کو جو ہے دہلی میں ہوئی ہے اور وفات 1830 عیسوی کو ہوئی ہے۔ سوال نمبر 8 دیکھیے گا، حلقہ ارباب ذوق کا کس سے تعلق ہے؟ تو یاد رکھیے گا، حلقہ ارباب ذوق کا تعلق میرا جی کا ہے۔ میرا جی کی پیدائش کب ہوئی دوستو؟ تو یاد رکھیے گا، میرا جی کی پیدائش جو ہے 1910 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1975 عیسوی کو لندن میں ہوئی ہے۔ چلیے سوال نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں۔ فسانہ آزاد کس تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، پنڈت رتن ناتھ سرسار کا ناول فسانہ آزاد جو ہے لکھنوی تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے۔ باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ تو باغ و بہار جو ہے میر امن کی تصنیف ہے۔ میر امن کی پیدائش اور وفات کے بارے میں بات کریں تو میر امن کی پیدائش 1732 عیسوی کو ہوئی ہے۔ میر امن کی پیدائش کہاں ہوئی ہے دوستو؟ تو یاد رکھیے گا، دہلی میں، اور وفات جو ہے 1808 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ چلیے جی، سوال نمبر 11 دیکھیے گا، ولی کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو ولی اورنگ آباد کے رہنے والے تھے۔ مومن کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ تو مثنوی جہاد ہے۔ ہندوستانی عناصر کس کی شاعری میں پائے جاتے ہیں؟ تو فراق گورکھپوری 1896 سے 1982 والے۔ اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ تو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر آغا حشر کاشمیری کو کہا جاتا ہے۔ آغا حشر کاشمیری کی پیدائش اور وفات کے بارے میں بات کریں دوستو تو آغا حشر کاشمیری کی پیدائش جو ہے 1869 عیسوی کو بنارس میں ہوئی ہے۔ آغا حشر کاشمیری کی پیدائش جو ہے 1879 عیسوی کو بنارس میں ہوئی ہے اور وفات 1935 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ سوال نمبر 15 دیکھیے گا، توبۃ النصوح کا موضوع کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، توبۃ النصوح کا موضوع اخلاق ہے۔ غالب کے معاصر قصیدہ گو شاعر کون تھے؟ تو شیخ محمد ابراہیم ذوق تھے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، 1789 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات کب ہوئی دوستو؟ تو شیخ محمد ابراہیم ذوق کی وفات 1854 عیسوی کو۔ سوال نمبر 17 دیکھیے گا،
سی پارہ دل کس کی تصنیف ہے؟ تو سی پارہ دل خواجہ حسن نظامی کی تصنیف ہے۔ حبیب تنویر نے کون سا ڈرامہ لکھا تھا؟ آگرہ بازار لکھا تھا، جو داخل نصاب ہے۔ دیوان غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا تھا؟ تو عبد الرحمن بجنوری صاحب نے کہا تھا۔ گیان پیٹھ ایوارڈ کسے ملا؟ تو قرۃ العین حیدر کو ملا ہے۔ قنوتیت کس کی غزل کی خصوصیت ہے؟ قنوتیت کس کی غزل کی خصوصیت ہے؟ تو فانی بدایونی۔ فانی بدایونی کی پیدائش اور وفات کے بارے میں بات کریں دوستو، تو فانی بدایونی کی پیدائش جو ہے 1800 فانی بدایونی کی پیدائش جو ہے 1879 عیسوی کو ہوئی ہے بدایوں میں، اور وفات جو ہے 1941 عیسوی کو حیدرآباد میں۔ سوال نمبر 22 دیکھیے گا، غالب کا کس سن میں انتقال ہوا؟ تو 1869 عیسوی میں۔ غالب کی نثری خدمات کس صنف ادب سے تعلق رکھتی ہے؟ تو نثری خدمات انہوں نے جو ہے خطوط نگاری میں کیا ہے۔ یاد رکھیے غالب کی نثری خدمات جو ہے خطوط سے تعلق رکھتی ہے۔ تاریخ اسلام کس کی مثنوی کا موضوع ہے؟ تاریخ اسلام تو مسدس حالی یعنی الطاف حسین حالی۔ درج ذیل میں سے تاریخ مثنوی کون سی ہے؟ تو علی نامہ ہے۔ علی نامہ جو ہے یہ ایک تاریخی مثنوی ہے۔ تحریک آزادی کے حوالے سے کس نے شاعری کی ہے؟ تو جوش ملیحہ آبادی نے 1896 سے 1982 والے نے۔ غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ قول کن کا ہے؟ تو غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ کلیم الدین صاحب کا قول ہے، 1908 سے 1983 والے۔ اردو کی کس داستان میں بدیسی لفظوں سے پرہیز کیا گیا ہے؟ تو رانی کیت کی کہانی۔ انشاء اللہ خان انشاء کی تصنیف۔ انشاء اللہ خان انشاء کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو 1752 عیسوی کو، مرشید آباد میں، وفات 1817 عیسوی کو۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ قول کن کا ہے؟ تو رشید احمد صدیقی 1896 سے 1977 والے کا۔ ذیل میں سے تصوف کا شاعر کون ہے؟ تو اصغر گنڈوی ہیں۔ اصغر گنڈوی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو 1884 عیسوی کو گورکھپور میں، اور وفات 1936 عیسوی کو الہ آباد میں۔ سلطنت گولکنڈہ سے کس مثنوی کا تعلق ہے؟ تو قطب مشتری کا۔ یاد رکھیے گا سلطنت گولکنڈہ سے قطب مشتری کا تعلق ہے۔ ذیل میں سے کون سا ناول تاریخی ناول ہے؟ تو ناول فردوس بری 1899۔ پنجاب میں اردو کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو حافظ محمود شیرانی صاحب نے پیش کیا ہے۔ غالب کا پہلا سوانح نگار کون ہے؟ تو مولانا الطاف حسین حالی 1837 سے 1914 والے۔ نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ تو میر تقی میر 1722 سے 1810 والے کی۔ پہلی ترقی پسند کانفرنس کی صدارت کس نے کی؟ تو منشی پریم چند نے 1880 سے 1936 والے نے۔ ترقی پسند تحریک کے سربراہ ان میں سے کون تھے؟ تو سجاد ظہیر تھے۔ فورٹ ولیم کالج کس سن میں قائم ہوا؟ تو 1800 عیسوی میں قائم ہوا تھا۔ سر سید نے کون سا رسالہ شروع کیا تھا؟ تو تہذیب الاخلاق جو ہے سر سید احمد خان نے 1870 عیسوی میں رسالہ جاری کیا تھا۔ سودا کو کس صنف سخن میں شہرت حاصل ہوئی تھی؟ تو قصیدہ میں۔ سودا کی پیدائش 1712 عیسوی کو، اور وفات 1781 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ جمالیاتی رباعیاں کس نے کہی؟ تو امجد حیدرآبادی نے۔ یہ اکثر پوچھا جاتا ہے جمالیاتی رباعیاں۔ امجد حیدرآبادی یہ رباعی کے شاعر ہیں، بہت مشہور ہیں یہ۔ ایک لڑکا کس شاعر کی نظم ہے؟ تو اختر الایمان صاحب کی 1915 سے 1996 والے کی۔ ایوان غزل کا مصنف کون ہے؟ تو جیلانی بانو 1936 والے کی۔ غالب کی موت پر کس نے مرثیہ لکھا؟ تو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا تھا۔ لہو کے پھول کا مصنف کون ہے؟ تو حیات اللہ انصاری۔ گنج ہائے گرام آیا کا مصنف کون ہے؟ تو گنج ہائے گرام آیا کا مصنف رشید احمد صدیقی 1896 سے 1970 والے۔ حیات جاوید کس کی سوانح عمری ہے؟ تو حیات جاوید جو ہے یہ سر سید احمد خان کی ہے، انہوں نے الطاف حسین حالی نے لکھا تھا، اور آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیے گا کہ انہوں نے کس سن میں تصنیف کیا تھا حیات جاوید کو۔ اردو شہ پارے کس کی تصنیف ہے؟ تو محی الدین قادری زور صاحب کی تصنیف ہے۔ محی الدین قادری زور کی پیدائش 1905 عیسوی کو حیدرآباد میں، وفات 1961 عیسوی کو کشمیر میں۔ جو نظم اے عشق کہیں لے چل سے شروع ہوتی ہے اس کا خالق کون ہے؟ تو علی سردار جعفری ہیں۔ جوش ملیح آبادی کا نام کیا تھا؟ تو شبیر حسن ان کا اصل نام تھا جوش ملیح آبادی صاحب کا۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو اس شعر میں تلمیح استعمال ہوا ہے۔
جس شعر میں تاریخی مقامات یا تاریخی نام کا ذکر آ جائے تو اسے صنعت تلمیع کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 52 ہے، حالی نے اردو نثر کا مورث اعلیٰ کسے قرار دیا؟ تو سید احمد خان کو 1817 سے 1898 والے کو۔ ان میں سے کون سا ناول پریم چند کا نہیں ہے؟ تو خدا کی بستی کس کی ہے؟ تو شوکت صدیقی کی ہے۔ گنج خوبی کے مصنف کا کیا نام ہے؟ تو میر امن دہلوی 1732 سے 1808 والے کی۔ شاعری دنیا کی مادری زبان ہے، یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ تو مجالس النساء، یہ حال ہی کی ہے۔ سلور کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ تو آغا حشر کاشمیری کا ہے۔ سادگی، جوش اور اصلیت کو شعر کی خوبی قرار دینے والی کتاب کون سی ہے؟ سادگی، جوش اور اصلیت کو شعر کی خوبی قرار دینے والی کتاب مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ ترقی پسند ناقدین والے زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو یہ ہو گیا سجاد ظہیر، سید احتشام حسین، مجنوں گورکھپوری۔ سجاد ظہیر، سید احتشام حسین اور مجنوں گورکھپوری یہ ترقی پسند ناقدین ہیں۔ صرف ناولوں کے ناموں والے زمرے تو یہ ہو گئے لہو کے پھول، اداس نسل، آگ کا دریا۔ کس شاعر نے ریختہ کا دیوان اپنی یادگار چھوڑا ہے؟ تو ہاشمی بیجا پوری نے۔ اردو میں علامہ اقبال کے کل کتنے شعری مجموعے ہیں؟ تو ٹوٹل 4 ہیں۔ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلم، ارمغان حجاز۔ تذکرہ گلشن بخار کا مصنف کون ہے؟ تو مصطفیٰ خان شیفتہ ہیں۔ کرشن چندر کی تصنیف پودے کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ تو رپورتاز۔ اسلوبیاتی تنقید کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ تو گوپی چندرنگ ہیں۔ گوپی چندرنگ کی پیدائش کب ہوئی؟ تو یاد رکھیں گے گوپی چندرنگ کی پیدائش جو ہے دوستو، گوپی چندرنگ کی پیدائش 11 فروری 1931 عیسوی کو ہوئی ہے بلوچستان میں، اور وفات 2022 عیسوی کو امریکہ میں۔ فراق گورکھپوری کا تعلق کس دبستان تنقید سے تھا؟ تو مارکسی۔ رانی کیتکی کہانی کا ادب کی کس صنف سے تعلق ہے؟ تو داستان سے ہے۔ درگا سہائے سرور جہان آبادی کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ تو وحشت تھا۔ دکنی شعرا میں موضوعات کا تنوع کس کے پاس زیادہ ہے؟ تو محمد قلی قطب شاہ۔ شعر مکمل کیجیے، تم ہمارے پاس کسی طرح نہ ہوئے جی تو ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کمنٹ سیکشن میں یہ کن کا شعر ہے۔ اردو زبانوں کے کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ اردو زبان جو ہے کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ تو ہند آریائی۔ ناول ایک چادر میلی سی میں رانو کے شوہر کا کیا نام ہے؟ تو تلوکا ہے۔ ماورا کس شاعر کے شعری مجموعہ کا نام ہے؟ تو نون میم راشد 1910 سے 1975 والے کی۔ نون میم راشد کی پیدائش کب ہوئی ہے دوستو؟ تو یاد رکھیے گا نون میم راشد کی پیدائش 1910 میں نہیں ہوئی ہے جی، 1910 ہی میں ہوئی ہے، 1910 عیسوی کو پنجاب میں۔ میرا جی کا میں نے پیدائش اور وفات جو ہے غلط بتا دیا تھا، میں نے نون میم راشد کا بتا دیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے۔ میرا جی کی پیدائش 1912 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے اور وفات 1949 عیسوی کو لندن میں۔ میرا جی کی پیدائش جو ہے دوستو آپ لوگ کریکٹ کر لیجیے گا، 1912 عیسوی کو پنجاب میں اور وفات 1949 عیسوی کو جو ہے لندن میں ہوئی ہے۔ اور نون میم راشد صاحب کی پیدائش جو ہے 1910 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے لندن میں ہوئی ہے۔ نون میم راشد کی وفات جو ہے لندن میں ہوئی ہے 1975 عیسوی کو۔ میرا جی کی جو ہے وفات جو ہے ممبئی میں ہوئی ہے، لندن میں نہیں ہوئی ہے، کر لیجئے گا۔ درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو شاد عظیم آبادی نغمہ الہام۔ قدیم اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کر دیا؟ تو ملا نصرتی ہیں۔ اردو کی پہلی نثری داستان کس دور میں لکھی گئی؟ تو یاد رکھیے گا قطب شاہی دور میں لکھی گئی تھی اردو کی پہلی نثری داستان۔ وہ کون سی دکنی مثنوی ہے جس میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں؟ تو پھول بن ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو ولی محمد ہے۔ اس مصنف کی کہانیوں میں جہد آزادی کی تاریخ ملتی ہے؟ تو یاد رکھیے گا منشی پریم چند کی۔ موسٹ امپورٹنٹ یہ سوال ہے دوستوں۔ کس نثری صنف کو دماغ کی ترنگ کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا انشائیہ کو دماغ کی ترنگ کہا جاتا ہے۔ کرشن چندر کے اولین افسانوی مجموعے کا نام طلسم خیال ہے۔ اردو تنقید کو معشوق کی مہم قمر کس نے کہا تھا؟ تو کلیم الدین احمد صاحب نے کہا تھا۔ ان میں سے کون سا بیان درست ہے؟ تو ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔
پی کہاں پنڈت رتن ناتھ سرسار کی تصنیف ہے۔ لسان العصر کسے کہا جاتا ہے؟ تو اکبر الہ آبادی کو لسان العصر کہا جاتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کی پیدائش کب ہوئی ہے دوستو؟ تو یاد رکھیں گے اکبر الہ آبادی کی پیدائش 1846 عیسوی کو الہ آباد میں، وفات 1921 عیسوی کو الہ آبادی میں ہوئی۔ کس زمرے کی زمانی ترتیب؟ زمانی ترتیب توبۃ النصوح، مجالس النساء، غبن اور لندن کی ایک رات، یہ درست ہے۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، یہ شعر کس کا ہے دوستو؟ تو مخدوم محی الدین صاحب کا ہے، 1908 سے اور 1969 والے کی۔ چلیے، ترقی پسند ادب کس شاعر کی نثری تصنیف ہے؟ تو علی سردار جعفری کی۔ تنقیدی نظریات کے مرتب کا نام بتائیے۔ تنقیدی نظریات کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا سید احتشام حسین صاحب نے۔ مصائب اور تے پر دل کا جانا عجب ایک سانحہ سا ہو گیا، یہ شعر کن کا ہے؟ تو میر تقی میر کا ہے۔ ان میں سے کس کا تعلق طنز و مزاح نگاری سے نہیں ہے؟ تو فیض احمد فیض کی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ علی گڑھ تحریک کی کس شاعر نے کھل کر مخالفت کی؟ تو اکبر الہ آبادی نے کی تھی۔ خطبات احمدیہ کس کی تصنیف ہے؟ سید احمد خان کی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کتنے حصوں پر مشتمل ہے، کتنے ابواب پر مشتمل ہے۔ بنت لمحات کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو اختر الایمان کا ہے۔ نیاز فتح پوری کس دبستان تنقید کے نمائندہ نقاد ہیں؟ تو جمالیاتی۔ ان میں سے منٹو کے کس افسانے پر فحش نگاری کا مقدمہ چلا؟ تو ٹھنڈا گوشت پر۔ اردو زبان کی تاریخ پر ڈاکٹر مسعود حسین خان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ ماہرین لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ تو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ مغربی ہندی کی کتنی بولیاں ہیں؟ تو 5 ہیں۔ درج ذیل میں سے سر سید کے سفر نامے کی نشاندہی کیجیے۔ تو مسافران لندن سر سید کا سفر نامہ ہے۔ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے، یہ قول کن کا ہے؟ تو سر سید احمد خان کا ہے۔ عیار الشعراء کا موضوع کیا ہے؟ تو عیار الشعراء کا موضوع تذکرہ ہے۔ قلی قطب شاہ نے دکن کی اردو کے علاوہ اور کس زبان میں شاعری کی ہے؟ تو تیلگو میں۔ یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے۔ قلی قطب شاہ نے دکن کے اردو کے علاوہ تیلگو میں بھی جو ہے شاعری کی۔ ناصر کاظمی کا اصل نام کیا ہے؟ تو ناصر رضا ہے۔ اردو کا مسکن دو آبائے گنگو جمن کس نے قرار دیا؟ تو مسعود حسین خان صاحب نے۔ ولی کے اس مصرع اولا سے مکمل کیجئے۔ مجنوں تیرے غم کو بیاباسوں کہوں گا، مجھ پر نہ کرو ظلم تم اے لیلا خوباں۔ اردو میں ہندی دوہوں کی بنیاد پر یہاں گوئی نے ترقی کی، یہ کس کا قول ہے؟ تو مولانا محمد حسین آزاد نے۔ اردو میں ہندی دوہوں کی بنیاد پر یہاں گوئی نے ترقی کی، یہ قول مولانا محمد حسین آزاد نے کہی ہے۔ یہ بات کون سا جز شعور کی روح کی تکنیک میں شامل نہیں ہے؟ تو مکالمہ نہیں ہوتا ہے شعور کی روح میں۔ ذیل میں سے کس شاعر نے کوئی قصیدہ نہیں کہا؟ تو خواجہ میر درد نے۔ مفروضہ کا تعلق کس سے ہے؟ تو تحقیق سے ہے۔ کون سی شاخ اسلوبیات میں شامل نہیں ہے؟ تو صوتیات نہیں ہے۔ حضور سنگھ کس ناول کا کردار ہے؟ تو ایک چادر میلی سی۔ قصیدہ کے اجزاء کی صحیح ترتیب کون سی ہے؟ تو تشبیب، گریز، مدح، دعا۔ رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپ کے، اس کا اگلا شعر جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ، یہ شعر کس کا ہے؟ تو میر تقی میر کا ہے۔ درج ذیل نظریہ کس کا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اردو شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے۔ تو عالم مسعود صاحب کا یہ قول ہے۔ ترقی پسند مصنفین کی دوسری کل ہند کانفرنس کس نے کی تھی؟ تو یاد رکھیں گے ملک راج آنند نے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں قدم راؤ کہاں کا راجا ہے؟ تو ہیرا نگر، رام نگر نہیں ہوگا، ہیرا نگر ہوگا، کریکٹ کر لیجئے گا، ہیرا نگر ہوگا۔ نظم شمع و شعر اقبال کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو نظم شمع و شعر جو اقبال کے نظم بانگ درا میں شامل ہے، اور اسے عبد القادر نے بانگ درا کا دل کہا ہے۔ فانی یاسیات کے امام ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ تو رشید احمد صدیقی صاحب کا ہے۔ ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کی بہن کا کیا نام ہے؟
تو سوریا ہے۔ کلیات سراج کو پہلی بار ترتیب دے کر کس نے شائع کیا؟ یہ تو عبد القادر سروری نے۔ خالق نے دیے تھے 4 فرزند، دانا، عاقل، ذکی، خرد مند۔ اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تو تنسیق الصفات ہے۔ پریم چند کے افسانہ مالکن میں شیوداس اور رام پیاری کا رشتہ کیا ہے آپس میں؟ تو سسر اور بہو کا۔ ناول امراؤ جان ادا میں امراؤ کا پہلا مجرا کہاں ہوتا ہے؟ تو نواب شجاعت علی خاں کے یہاں ہوتا ہے۔ نظم طیبہ طبائی کا اصل نام سید حیدر علی ہے۔ قرۃ العین حیدر کے کس افسانے کے کردار نصرت الدین، آغا فرہاد اور تمارا خان ہیں؟ تو یہ غازی تیرے پورا سرار بندے۔ ناسخ سے اوسط علی رشک کا کیا رشتہ تھا؟ تو متنبع۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ متنبع کا معنی دیکھا جائے تو متنبع کا مطلب ہوتا ہے جو ہے جھوٹا دعویٰ کرنے والا، یعنی کہ جھوٹا نبی، جو نبوت کا دعویٰ کرے اسے کہا جاتا ہے متنبع۔ چلیے جی، آپ بتائیے کہ ناسخ سے اوسط علی رشک کا کیا رشتہ تھا؟ عمدہ منتخبہ کیا ہے؟ تو تذکرہ ہے، تذکرہ شعراء اردو۔ اور عدل جہانگیری کس کی نظم ہے؟ تو شبلی کی ہے۔ 1 روپیہ 1 پھول کس کا افسانہ ہے؟ تو کرشن چندر کا ہے۔ مجاور حبیب تنویر کے کس ڈرامے کا کردار ہے؟ تو شطرنج کے مہرے۔ ہندوستان چھوڑو کس کا افسانہ ہے؟ تو خواجہ احمد عباس کا افسانہ ہے ہندوستان چھوڑو۔ ترانہ کس کی روایات کا مجموعہ ہے؟ تو یگانہ چنگیزی صاحب کا ہے۔ کس طرح سے ہو تسکین شوق، کیسا رنگ ملیں گے آج ہم ان سے رقیب سے مل کے؟ یہ شعر کس ناول میں درج ہے؟ تو امراؤ جان ادا۔ انجمن پنجاب لاہور کے تحت پہلا مشاعرہ کب ہوا تھا؟ تو 10 مئی 1874 عیسوی کو۔ افسانہ بدنصیب ماں پنڈت اجودھیا ناتھ کے کتنے لڑکے ہیں؟ تو افسانہ بدنصیب ماں میں پنڈت اجودھیا ناتھ کے 4 لڑکے ہوتے ہیں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا؟ کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ یہ شعر کس بحر میں ہے؟ تو رمل، مسمن، مخزوب۔ غالب کا یہ شعر ہے داخل نصاب۔ سبرس میں کون سا کردار قلعہ ہجرا میں زندگی گزارنے کے ساتھ وصلِ محبوب کی دعائیں مانگتا ہے؟ تو دل۔ اس سوال کا صحیح جواب جائے گا دل۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یا ماجرا کیا ہے؟ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو تضاد، صنعت تضاد۔ کچھ قفس میں ان دنوں لگتا ہے جی، آشیاں اپنا ہوا برباد کیا۔ یہ مومن کا شعر ہے۔ سری کنٹھ سنگھ اور لال بہاری سنگھ کس افسانے کے کردار ہیں؟ تو بڑے گھر کی بیٹی۔ منشی پریم چند کا افسانہ بڑے گھر کی بیٹی۔ گلِ صد برگ کیا ہے؟ تو خاکوں کا مجموعہ ہے۔ وصیت نامہ کس مثنوی کا حصہ ہے؟ تو زہر عشق کا ہے۔ بھرے بازار کس کا افسانی مجموعہ ہے؟ تو حیات اللہ انصاری صاحب کا ہے۔ نشاط روح کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اصغر گنڈوی کا ہے۔ لکشمی نارائن شفیق اورنگ آبادی کے تذکرے کا نام کیا ہے؟ تو تذکرہ چمنستان شعراء۔ اکثر سوال بنتا ہے اس سے۔ بیر بہوٹی کس کی نظم ہے؟ تو محمد حسین آزاد کی نہیں ہے بیر بہوٹی، بلکہ یہ بیر بہوٹی میرے خیال سے سرور جہان آبادی کی ہے بیر بہوٹی۔ آپ دیکھ لیجئے گا، کمنٹ باکس میں لکھ کر بتا دیجئے گا۔ ناول معصومہ کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو ناول معصومہ 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ لیچیاں، آلوچے اور الائچیاں کس کا افسانہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا عصمت چغتائی کا ہے۔ مثنوی قطب مشتری میں مشتری ابتداً کس نام سے مشہور تھی؟ تو بھاگمتی کے نام سے۔ مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن پر دیباچہ کس نے لکھا؟ تو کنہیا لال کپور نے لکھا تھا۔ رامائن کا ایک سین کس کی نظم ہے؟ تو چکبست کی ہے۔ غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں کس کا مضمون ہے؟ تو کنہیا لال کپور کا۔ پھول سرخ ہیں کس کا افسانہ ہے؟ جی تو ممتاز مفتی کا۔ تسلسل کس کی نظم ہے؟ تو علامہ شبلی نعمانی کی۔ نذیر اکبر آبادی کی کس نظم کو مجنوں گورکھپوری نے روزے کو معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا؟ تو بنجارہ نامہ۔ تو میرے خیال سے غلط ہو جائے گا، بنجارہ نامہ کو نہیں دیا ہے، کہ انہوں نے جو ہے نذیر اکبر آبادی کی نظم مجنوں گورکھپوری نے روزے کو معاشرتی نامہ کل کو قرار دیا تھا۔ یاد رکھیے گا، کل کریکٹ کر لیجیے گا دوستو۔
منٹو کے افسانوی مجموعہ چوغد میں کل کتنے افسانے ہیں؟ تو 7 ہیں۔ شمشیر رحمان فاروقی کے مطابق شاعر اپنے تجربے کو قاری تک پہنچانے کے لیے کن 3 مرحلوں کا استعمال کرتا ہے؟ کن 3 مرحلوں سے گزرتا ہے؟ تو ترسیل، ادراک اور اظہار۔ حکایت نصیحت گری مرغ اسیر و نافہمی صیاد کی یا سرخی کس مثنوی میں ہے؟ تو گلزار نسیم۔ اختر الایمان نے اپنی کس نظم کو دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا ہے؟ تو کلو پترا۔ کل کی بات نہیں ہوگا، کلو پترا ہوگا، درست کر لیجئے گا۔ فی زمانہ یہی حال دکن کا ہے، لکھنؤ اجڑ کے دکن آباد ہوا، میں تو گیا نہیں، سنا ہے کہ محلے لکھنؤ والوں سے آباد ہے۔ جی، یہ عبارت جو ہے ناول امراؤ جان میں آیا ہے۔ نظم معرہ اردو میں کہاں سے آئی؟ تو انگریزی سے آئی ہے۔ اندر سبھا امانت میں راجہ اندر سبھا میں انسان کی موجودگی کی اطلاع راجہ اندر کو کس نے دیا تھا؟ تو لال دیو نے دیا تھا۔ چھوئی موئی کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ تو قرۃ العین حیدر۔ زبیدہ کس کا ڈرامہ ہے؟ تو خواجہ احمد عباس کا ہے۔ اے نور جانو دیدہ تیرے انتظامی، موت ہوئی پلک سوں پلک آشنا نہیں۔ یہ شعر جو ہے سراج اورنگ آبادی کا ہے۔ کس مثنوی کے زیادہ تر کردار سیاروں کے نام پر ہیں؟ تو قطب مشتری۔ محمد قلی قطب شاہ نے اپنے کلیات میں کل کتنے تخلص استعمال کیے ہیں؟ تو 17۔ ذیل کے کس فکشن نگار کی کہانیوں میں جیمز جوائس اور ورجینا وولف کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے؟ تو قرۃ العین حیدر۔ لمبی سڑک کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو راجندر سنگھ بیدی کا ہے۔ بے نظیر اور بدر منیر کے راز محبت کی خبر ماہ رخ پری کو کس نے دی؟ تو دیو نے۔ نذیر اکبر آبادی نے کس عمر اور سن میں وفات پائی؟ تو 90 برس 1830 عیسوی کو۔ ذیل میں سے کس کتاب کا تعلق مثنوی سے نہیں ہے؟ تو آتش پیرہن۔ نظم ابلیس کی مجلس شعراء اقبال کے کس شعری مجموعہ سے ماخوذ ہے؟ تو ارمغان حجاز۔ خطوط غالب کی وہ کون سی خصوصیت ہے جو بیک نظر متاثر کرتی ہے؟ تو بے تکلف انداز بیان اور بزلہ سنجی۔ اقبال کا شاعرہ کون ہے؟ تو یوسف سلیم چشتی ہیں۔ کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ تو یہ کس کا خون ہے؟ مثنوی پھول بن میں سمن بر کس کی بیٹی ہے؟ تو ملک عجم کے بادشاہ۔ محمد حسین آزاد کے دماغ تک انگریزی لالٹینوں کی روشنی نہ پہنچنے کے بعد کس نقاد نے کہی تھی؟ تو کلیم الدین احمد نے۔ خواب و خیال کس کی مثنوی ہے؟ تو میر تقی میر کی۔ افسانہ ہتک میں میونسپل کمیٹی کے داروغہ صفائی کو سوگندی کس نام سے پکارتی ہے؟ تو سیٹھ۔ داستان تیاری میں باغ کی یہ عنوان کس مثنوی کا ہے؟ تو سحر البیان۔ لندن کی ایک رات میں جین سے عشق کون کرتا ہے؟ تو اعظم کرتا ہے۔ ان میں کون سا کردار فسن آزاد کا نہیں ہے؟ تو نواب امین الدین حیدر۔ ضمائر کے لیے وافر الفاظ کس زبان کی لسانی خصوصیت ہے؟ تو دکنی اردو۔ ضمائر کے لیے وافر الفاظ جو ہے دکنی اردو کی خصوصیت ہے۔ لٹریری قابلیت کے لحاظ سے مرزا جیسا جامع حیثیت آدمی خسرو اور فیضی کے بعد آج تک ہندوستان کی خاک سے نہیں اٹھا۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو یادگار غالب۔ کتاب مضامین رشید میں کل کتنے مضامین ہیں؟ تو 20 ہیں۔ ایک چادر میلی سی کس رسالے میں 2 قسطوں میں شائع ہوا تھا؟ رسالہ نقوش میں۔ ماگدی پراکرت کا چلن کس علاقے میں تھا؟ تو جنوبی بہار میں۔ غبار خاطر کے پہلے ایڈیشن کا دیباچہ کس نے لکھا؟ تو حکیم اجمل خان نے لکھا تھا۔ چلیے اب یہ ختم ہوا۔ اب جو ہے اردو کے اہم سفرنامہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جن سے اکثر سوالات بنتے ہیں۔ تو پہلے سفرنامہ یہ بات کریں احتشام حسین صاحب کا، تو ان کا سفرنامہ ہے ساحل اور سمندر۔ گوپی چند نرنگ کے سفرنامہ سفر آشنا۔ علامہ شبلی نعمانی صاحب کا سفرنامہ روم و مصر و شام۔ یوسف خان کمبل پوش کا سفرنامہ عجائبات فرنگ۔ وید راہی کا پاکستان یاترا۔ ممتاز مفتی کا ہند یاترا۔ ممتاز مفتی کا اگین لبیک۔ وزیر آغا کا سفرنامہ شام کے منڈیر سے۔ انتظار حسین صاحب کا زمین اور فلک۔ ابن انشا کا ابن بطوطہ کے تعاقب میں جو داخل نصاب ہے۔ ابن انشا
یا پھر نگری نگری پھرا مسافر، سید سلیمان ندوی کا سیر افغانستان، رضا علی عابدی کا شیر دریا، ڈاکٹر آغا سہیل کا افق تابہ افق، اشفاق احمد کا سفر در سفر، خواجہ غلام السیدین کا دنیا میرا گاؤں، انیس چشتی کا وادی نیل میں 20 دن، عبد الماجد دریابادی کا سفر حجاز اور سید احمد خان کا سفر انگلستان، اگین سید کا مسافران لندن جو داخل نصاب ہے۔ اب بات کریں اردو خطوط نگاری کے بارے میں تو غالب کا ہو جائے گا عود ہندی، اگین غالب کا اردو معلّہ، ابوالکلام آزاد کا ہو جائے گا غبار خاطر، اگین ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ کاروان خیال، ابوالکلام کا نقش آزاد، ابوالکلام کا تبرکات آزاد، فراق ورق پوری کا خطوط کا مجموعہ من آنا، فیض احمد فیض کا خطوط کا مجموعہ صلیب میرے دریچے میں، صفیہ اختر کا زیر لب، رجب علی بیگ سرور کا خطوط کا مجموعہ انشائی سرور، سجاد ظہیر کا نقوش زندہ، اس سے سوال بنتا ہے، غلام غوث بے خبر کا انشائی بے خبر، علامہ اقبال کے خطوط کا مجموعہ مکاتب اقبال، اور سید احمد خان کے خطوط کا مجموعہ کاتب سر سید، سعادت حسن منٹو کے خطوط کا مجموعہ منٹو کے خطوط ندیم کے نام، مولوی عبدالحق کے مکتوبات عبدالحق، الطاف حسین حالی کا مکاتب حالی، پطرس بخاری کا پطرس کے خطوط۔ اب بات کرتے ہیں اردو کے اہم تذکرہ گو کے بارے میں اور ان کے تذکرہ کو۔ جی تو میر تقی میر کا تذکرہ نکات الشعراء جو 1752 عیسوی میں لکھی گئی تھی اور یہ فارسی میں تھا، حمید اورنگ آبادی کا گلشن گفتار، فضل بیگ کاکشال کا افضل بیگ کاکشال کا تحفۃ الشعراء، فتح علی گردیزی کا تذکرہ ریختہ گویان، قیام الدین قائم چاند پوری کا مخزن نکات، محمد ابراہیم خلیل کا گلزار ابراہیم، لکشمی نارائن شفیق کا چمنستان شعراء، قدرت اللہ شوق کا طبقات الشعراء، غلام حمدانی مصیفی کا تذکرہ ہندی، ریاض الفصار، عقد ثریا، مرزا علی لطف کا تذکرہ گلشن ہند، یہ اردو زبان میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ ہے، میر حسن تذکرہ شعراء اردو، مصطفیٰ خان شیفتہ تذکرہ گلشن بیخار، امیر مینائی کا انتخاب یادگار، امام بخش صاحبائی کا انتخاب دواوین، محمد حسین آزاد کا آب حیات، محمد حسین آزاد کا آب حیات سخندان فارس، یہ تذکرے ہیں ان کے محمد حسین آزاد کے آب حیات اور سخندان فارس، عبدالغفور نساء کا تذکرۃ المعاصرین، اور سخن الشعراء عبدالسلام ندوی کا تذکرہ، شعر الہند مالک رام صاحب کا تذکرہ ماہ وصال، تذکرہ معاصرین، قدرت اللہ قاسم کا مجموعہ نغز، سعادت خان ناصر کا تذکرہ خوش معرکہ زیبا، لالا شری رام کا خمخانہ جاوید، مولوی عبدالحق کا گل رانا، خوب چند زکا کا عیار الشعراء، بینی نارائن جہاں کا اردو شعراء کا تذکرہ، خیرانی لال جگر کا تذکرہ بجگر، اور عبد الرحمن دہلوی کا میرات الشعراء۔ چلیے جی اب بات کر لیتے ہیں اردو خود نوشت کے بارے میں۔ جی تو میر تقی میر نے خود نوشت لکھا تھا، ذکر میر ان کے خود نوشت کا نام جو ہے ذکر میر ہے، 1752 میں انہوں نے لکھا تھا۔ عبدالغفور نساء کا خود نوشت حیات نساء، یہ اردو کی پہلی خود نوشت تسلیم کی جاتی ہے، عبدالغفور نساء کی حیات نساء 1886 عیسوی میں انہوں نے لکھا تھا۔ عصرت مانی کا مشاہدات زندہ، قید فرنگ جسے کہا جاتا ہے، اور ظہیر دہلوی کا داستان غدر، خواجہ حسن نظامی صاحب کی آپ بیتی، ابوالکلام آزاد کا تذکرہ، رضا علی کا اعمال نامہ اردو کی پہلی مکمل خود نوشت ہے یہ رضا علی، اور حکیم احمد شجاع صاحب کا ہو جائے گا خوں بہا، چودھری افضل حق کا میرا افسانہ، شوکت تھانوی کا ماں بدولت، شورس کاشمیری کا پس دیوار زنداں، عبد المجید سالی کا سرگزشت، ہوش بلگرامی کا مشاہدات، صدیق جائسی کا دربار، ڈاکٹر اعجاز حسین کا خود نوشت میری دنیا، جگناتھ آزاد کی خود نوشت میرے گزشتہ روز شب، کرنل محمد خان کی خود نوشت بیجنگ آمد، سفید ذوالفقار علی بخاری کا ہو جائے گا سرگزشت، ڈاکٹر یوسف حسین خان کی خود نوشت یادوں کی دنیا،
سبت حسن کی خود نوشت، شہر نگاراں، جوش ملی آبادی کی خود نوشت، میری یادوں کی بارات، ظفر الحسن مرزا کی ذکر یار چلے۔ کچھ دیگر خود نوشت کے بارے میں بات کریں تو اختر علی مان کا داخلے نصاب خود نوشت، اس آباد خرابے میں، کلیم عاجز کا ابھی سن لو مجھ سے، جاوید شاہین کا میرے ماہ وصال، انتظار حسین صاحب کا خود نوشت جستجو کیا ہے، شاد عظیم آبادی کی خود نوشت، شاد کی کہانی، شاد کی زبانی، جاوید اقبال کی خود نوشت، اپنا گریباں چاک، خواجہ احمد عباس کا ہو جائے گا آئی ایم ناٹ این ایزلینڈ، انگلش میں ہے۔ رفعت سرور کا پتا پتا بوٹا بوٹا، وارث کرمانی کا گومتی ندی، اور اے پی جے عبدالکلام کا پرواز، اے پی جے عبدالکلام کی خود نوشت کا نام پرواز ہے۔ مہاتما گاندھی کی تلاش حق، معین احسن جذبی کا سچ کہتا ہوں کہ، وہاب اشرفی کا خود نوشت قصہ بے سمت زندگی کا۔ اب بات کرتے ہیں سوانح عمری کی۔ حیات سعدی، یہ اردو کی پہلی سوانح عمری جو ہے تسلیم کی جاتی ہے حیات سعدی کو، اور حالی نے لکھا تھا 1881 عیسوی میں حیات سعدی کو۔ اردو کا پہلا سوانح نگار حالی کو قرار دیا جاتا ہے، ان کی تصنیف حیات سعدی، یہ اردو کی پہلی سوانح عمری کتاب ہے۔ حیات جاوید یہ حالی نے لکھا تھا، اور یہ جو ہے میرے خیال سے 1901 میں لکھا تھا حیات جاوید کو، 1892 نہیں ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ یادگار غالب کو 1893 عیسوی میں لکھا تھا علی نے۔ المامون کو شبلی نے 1888 میں لکھا تھا۔ سیرت النبی شبلی نے 1910 میں لکھا تھا۔ مولانا روم، یہ شبلی کی سوانح عمری کتاب ہے۔ سیرت النعمان اگین شبلی کی کتاب ہے۔ غالب نامہ، یہ سوانح عمری کتاب جو ہے شیخ محمد اکرام کا ہے۔ غالب، یہ غلام رسول مہر کی کتاب ہے۔ سیرت النبی کی آخری جلد سید سلیمان ندوی نے لکھی تھی۔ یادگار حالی، یہ سوانح عمری صالح عابد حسین کی ہے۔ مولانا الطاف حسن حالی کی زندگی پر لکھا تھا صالح عابد حسین نے۔ حیات النظیر، یہ سید افتخار عالم کی کتاب ہے۔ اب بات کرتے ہیں شمالی ہند میں اردو مثنوی کی۔ جی، افضل پانی پتی کی بیکٹ کہانی ہو جائے گا، یہ مثنوی بیکٹ کہانی افضل پانی پتی کی ہے۔ محشر نامہ، درد نامہ، خواب نامہ، یہ محبوب عالم کی مثنویاں ہیں۔ محشر نامہ، درد نامہ، خواب نامہ محبوب عالم کی مثنویاں ہیں۔ ظفر نامہ، اورنگزیب، طوطی نامہ، جوبن نامہ، اختلاف زماں، یہ ظافر زیٹلی کی مثنویاں ہیں۔ اسماعیل امروہی کی مثنویاں، تولد نامہ، بی بی فاطمہ، قصہ معجزہ ایاس۔ فائز دہلوی کی تعریف ہولی، تعریف پنگھٹ، تعریف جوگن۔ آبرو کی آرائش معشوق اور موعظت۔ شاہ حاتم کی مثنویاں، تعریف حقہ، تعریف قہوہ، بزم عشرت، مثنوی بہاریہ۔ مرزا محمد رفیع سودا کی مثنویاں، قصہ پسر و شیشہ، گروز گر، در شکایت، موسم گرما۔ میر تقی میر کی مثنویاں، دریائے عشق، شعلہ عشق، میرے گھر کا حال، جھوٹ، اعجاز عشق، معاملات عشق، جوش عشق اور خواب و خیال۔ خواجہ میر اثر کی مثنوی، خواب و خیال۔ میر حسن کی مثنوی، سیر البیان، 1784-85۔ رموز العارفین، گلزار ارم، قصر جواہر، تہنیت عید۔ مصحفی کی میر حسن کی اور بھی 12 مثنویاں ہیں۔ مصحفی کی بحر المحبت، در ہجو چار قصائد، در ہجو چار پائی، جذبہ عشق، یہ مصحفی کی مثنویاں ہیں۔ جرت کی کارستان الفت حسن و عشق۔ انشا کی کھٹمل نامہ اور مرغ نامہ۔ رنگین کی دل پذیر۔ ناسخ کی نظم سراج غالب کی مثنوی، در صفت انبا۔ مومن کی مثنویاں، شکایت ستم، اسرار عشق، قول غمی۔ اور دیا شنکر نسیم کی داخل نصاب مثنوی، گلزار نسیم، 1838-39۔ مرزا شوق کی فریب عشق، بہار عشق، زہر عشق۔ واجد علی شاہ کے افسانہ عشق، دریائے تعشق، بحر الفت۔ تسلیم کا شام غریباں صبح خندہ، شام غریباں صبح خندہ تسلیم کی مثنویاں ہیں۔ امیر مینائی کی نور تجلی، ابر کرم، کارنامہ عشرت۔ داغ دہلوی کی فریاد داغ۔ شوق کی دوائی کی ترانہ شوق، عالم خیال، حسن بہار اور برسات۔
محمد حسین آزاد کی مثنویہ موسم زمستاں، شب قدر، ابر کرم، حیدر طیبہ کی ساقی نامہ، حفیظ جالندری کی مثنوی، شاہنامہ اسلام، محسن کاکوروی کی چراغ کعبہ، صبح تجلی، نگارستان الفت، اور شاد عظیم آبادی کی مثنوی مادر وطن، حالی کی برکھا رود، شکوہ ہند، چپ کی داد، برج موہن دتا تریہ کیفی کی جگ بیتی، منشی بال مکند کی مثنوی لخت جگر منشی بال مکند کی ہے، آفتاب الدولہ علی صبا کی طلسم الفت۔ اب بات کرتے ہیں اردو شعراء کے شعری مجموعے کے بارے میں۔ علامہ اقبال کے شعری مجموعہ کا نام بانگ درا، بال جبریل 1935، ضرب کلیم 1936، ارمغان اعجاز 1938۔ فیض احمد فیض کی شعری مجموعہ نقش فریادی 1941، دست صبا 1952، زندہ نامہ، دست تہ سنگ، سروادی سینا، شام شہریارہ، میرے دل میرے مسافر۔ جوش ملیح آبادی کی شعری مجموعی روح ادب، یہ پہلا شعری مجموعہ ہے جو 1920 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ شاعر کی راتیں، نقش و نگار، شعلہ و شبنم، فکر و نشاط، جنون و حکمت، حرک و حکایت، آیات و نغمات، عروش و فروش، سنبل و سلاسل، سیف و صبور، سموم و صبا، قطرہ و قلزم، طلوع فکر، موجد و مفکر، الہام و افکار ہوگا، نجوم و جواہر۔ اختر الایمان کے شعر مجموعے گرداب، سب رنگ، تاریخ سیارہ، آب جو، یادیں، بنت لمحات، نیا آہنگ۔ آہنگ ان کا ہے دوستو، آہنگ یہ دسمبر میں یہ آیا تھا، دسمبر 2023 میں یہ پوچھا گیا تھا، آہنگ ان کا شعری مجموعہ ہے جی، ڈائریکٹ نہیں آتا، زمروں میں آیا تھا جی۔ تو آہنگ جو ہے میرے خیال سے مجاز کا شعری مجموعہ ہے، اور نیا آہنگ اختر الایمان کا۔ سروسما، زمی زمی، زمستاں، سرد مہری اور چھاپیں، یہ اختر الایمان کی نظمیں ہیں، نظموں کے مجموعے ہیں۔ اور نور میم راشد کے نظموں کا مجموعہ ماورا ایران میں اجنبی، لا انسان، گمان کا ممکن، مسکن نہیں ہوگا، گمان کا ممکن۔ طلوق چند محروم کی شعری مجموعے کا نام گنج معانی، نیرنگ معانی، کاروان وطن، بہار وطن۔ جگنت آزاد کے نوائے پریشاں، ستاروں سے ذروں تک، بیکاراں وطن میں اجنبی، جستجو، ترانہ جمہور۔ احسان دانش کا آتش خاموش، گورستان، نوائے کارگر، چراغاں شیراز، جادہ نو، حدیث ادب۔ اختر شیرانی کی مجموعے نغمہ حرم، طیور، آوارہ، لالہ، کلور، صبح بہار، اخترستان۔ احمد ندیم قاسمی کے شعری مجموعے جلال و جمال، دست وفا، شعلہ گل، دھڑکنیں، رمجھم۔ علی سردار جعفری کی پرواز، نئی دنیا کو سلام، ایشیا جاگ اٹھا، ایک خواب اور، ذوق سفر، لہو پکارتا ہے، خون کی لکیر، جمہوریت، پتھر کی دیوار، پیراہن شرر۔ فراق گورکھپوری کے مجموعے گل نغمہ، پچھلی رات، دھرتی کی کروٹ، روح کائنات، چراغاں، رمز و کنایات، شہرستان، شعلہ ساز، گل کاریاں، مشعل، حاشیے، ہزار داستان اور گل بانگ۔ احمد فراز کے مجموعے کا نام میرے خواب، ریزہ ریزہ، بے آواز، گلی کوچوں میں، جانا جانا، نایافت، تنہا تنہا، بودلک، درد آشوب، شب خون، پس انداز، موسم، نابینا، شہر میں آئینہ، سب آوازیں میری ہیں۔ پروین شاکر کے شعری مجموعے خوشبو، صدبرگ، انکار، خود کلامی، کیف آئینہ، ماہ تمام۔ بشیر بدر کی اکائی، امیج، آسمان، آس اور آمد۔ ندا فاضلی کی آنکھ اور خواب کے درمیان، کھویا ہوا سا کچھ، لفظوں کا پل، چہرے۔ شہریار کے خواب کا دربند ہے، ہجر کے موسم، نیند کی کرچے، حرف تازہ، ساتواں در، اسم اعظم۔ خلیل الرحمن اعظمی کی شعری مجموعے آئینہ خانے میں، کاغذی پیراہن، نیا عہد نامہ، آسماں اے آسماں۔ داغ دہلوی کے مجموعے کا نام گلزار داغ، مہتاب داغ، آفتاب داغ، فریاد داغ، شعاع داغ۔ اصغر ونڈوی کے سرود زندگی اور نشاط روح۔ جگر مراد آبادی کے شعری مجموعے کا نام آتش گل، شعلہ طور اور داغ جگر۔ شاد عظیم آبادی کے شعری مجموعے کا نام شروس مستی، حیات فریاد، میخانہ الہام، نغمہ الہام، مادر وطن، روایات شاد۔ فانی بدایونی کے مجموعے کا نام دیوان فانی، باقیات فانی، وجدانی فانی، وجدانیات فانی، عرفانیات فانی۔ یگانہ چنگیزی کے شعری مجموعے کا نام حیات وجدانی، گنجینہ
گنجینا اور غالب شکن۔ حسرت معانی کا قید فرنگ ہو جائے گا۔ برج نارائن چک بس کا صبح وطن جلوہ صبح اور اگلے لوگ، سرور جان آبادی کے جامع سرور، خمخانہ سرور، خمکدہ سرور اور ہنگامہ محشر۔ معین احسن جذبی کا فیروزہ گداز شب اور سخن مختصر۔ مخدوم محی الدین صاحب کا سرخ سویرا گولے تر بساط رزق، بگی کے پیچھے چھوکرا، کیفی اعظمی کے آخر شب، آوارے سجدے، جھنکار، میری آواز سنو، سرمایہ۔ ساحل لدھیانوی کے مجموعے کا نام تنہائیاں تلخیاں گاتا جائے بنجارہ پیرہن، آؤ کہ کوئی خواب بنے۔ حفیظ جالندھری کی ہندوستان ہمارا ہے نغمہ زار سوز و ساز۔ جانثار اختر کی جاویداں، گھر آنگن خاک دل، سویرا تاب سخن، بیدار ہے انسان، کارواں تار غریباں، پچھلے پہر ہندوستان ہمارا۔ اسرار الحق مجاز کا آہنگ آگے یہاں پہ ساز نو، شب تاب۔ مجروح سلطان پوری کے مجموعے کا نام غزل مشعل جاں۔ اختر انصاری کے غزل کی سرگزشت، افکار پریشاں، زندگی کے رخ، وقت کی باہوں میں ایک قدم اور صحیح۔ آنند نارائن ملا کے شعری مجموعہ کا نام میری حدیث۔ عمر گریزاں جوئے شیر، بیکل اتساہی کی سرور جاویداں، پروائیاں، رنگ ہزاروں خوشبو ایک، موتی اگلے دھان کے کھیت، سلام مچھلی شہری کے میرے نغمے، وسعتیں پائلی، شکیل بدایونی کے نغمہ فردوس، رنگینیاں، شبستان، صنم و حرم، میرا جی کی مشرق و مغرب کے نغمے، اس نظم میں گیت ہی گیت، سیماب اکبر آبادی کے کار امروز، کلیم عجم اور شعر انقلاب۔ وزیر آغا کے مجموعے کا نام شام اور ضائع، آدھی صدی کے بعد یہ آواز کیا ہے، گھاس میں تتلیاں۔ شاز تمکنت کے تراشیدہ بیاض شام، عرش ملسیانی کے ہفتے رنگ، چنگ و آہنگ اور شر اور سنگ۔ وامق جون پوری کی چیخیں جرس، شہر ناتمام۔ راہی معصوم رضا کے رقص میں اجنبی شہر، اجنبی راستے، میں ایک پھیری والا ہوں۔ محمد حسین آزاد کی نظم دل افروز اور نظم آزاد۔ اسماعیل میرٹھی کی رہزائے جواہر۔ نظم طیبہ طبائی کی دیوانہ قصائد و منظومات اور صورت اور تغزل۔ اب بات کرتے ہیں لسانیات سے متعلق اہم تصانیف کے بارے میں۔ تو اس سے جو ہے اکثر سوالات بنتے ہیں، اسے آپ نے ضرور یاد رکھنا۔ جتنے بھی کتابیں ہوں گی آپ کو یاد رکھنا ہوگا اور مصنف کو بھی یاد رکھنا ہوگا کہ کون سی کتاب کس کی ہے۔ سب سے پہلا ہے اردو زبان اور لسانیات، تو یہ گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے۔ لسانیات سے متعلق جو ہے یہ کتاب جو ہے اردو زبان و لسانیات گوپی چند نارنگ کی ہے۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو لسانیات سے متعلق یہ کتاب مسعود حسن خان کی ہے۔ پنجاب میں اردو، یہ بہت مشہور کتاب ہے محمد شیرانی کی۔ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، یہ بھیم زان کا ہے اور اس کو جو ہے سید احتشام حسین نے ترجمہ کیا تھا، یہ پوچھا جا چکا ہے پچھلی دفعہ۔ اردو کی کہانی سید احتشام حسین۔ اردو لسانیات شوکت سبزواری، بہت ہی مشہور کتابیں ہیں یہ سبھی۔ دکن میں اردو نصر الدین ہاشمی۔ اردو زبان کی تاریخ مرزا خلیل احمد بیگ۔ اردو کی لسانی تشکیل، یہ بھی مرزا خلیل احمد بیگ کے ہیں۔ لسانی تناظر مرزا خلیل احمد بیگ۔ ہندوستانی لسانیات محی الدین قادری زور۔ عام لسانیات گیان چند جین۔ لسانی مطالعے گیان چند جین۔ اردو کا ابتدائی زمانہ شمشیر الرحمن فاروقی۔ داستان زبان اردو ڈاکٹر شوکت سبزواری کتاب ہے لسانیات سے متعلق۔ اردو کی لسانی تاریخ خورشید حمر صدیقی۔ زبان اور قواعد رشید حسن خان۔ اردو کیسے لکھے رشید حسن خان۔ اردو املا رشید حسن خان۔ اردو کی تعلیم کے لسانی پہلو گوپی چند نارنگ۔ یہ سبھی کتابیں امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ چلیے اب بات کرتے ہیں تقسیم ہند اور فسزات سے متعلق لکھے گئے اہم ناول کے بارے میں۔ میری یادوں کی چنار کرشن چندر کا ناول ہے۔ فسزات سے متعلق لکھا گیا ناول ہے غدار کرشن چندر کا غدار کرشن چندر کا ناول ہے مٹی کے صنم، یہ بھی کرشن چندر کا ناول ہے۔ یہ تینوں ناول جو ہیں
میری یادوں کے چنار، غدار اور مٹی کے صنم فسادات سے متعلق لکھے گئے ہیں۔ اور انسان مر گیا یہ رامانند ساگر کا فسادات سے متعلق ناول ہے۔ میری بھی صنم خانے قرۃ العین حیدر کا ناول فسادات سے متعلق۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ناول، یہ بھی فسادات سے متعلق ہے۔ تقسیم ہند اور فسادات سے متعلق۔ آگ کا دریا یہ تقسیم ہند اور فسادات سے متعلق ایک کتاب ہے۔ اور آنگن یہ خدیجہ مستور کا کتاب ہے فسادات سے متعلق۔ یا خدا قرۃ اللہ شہاب کا ہے۔ خاک اور خون نسیم فاروقی کی کتاب ہے۔ چھٹا دریا فکرت ونسی کا ہے۔ کتنے پاکستان یہ کملیشور کا کتاب ہے۔ سنگم احسن فاروقی کی کتاب ہے۔ خدا کی بستی شوکت صدیقی کا کتاب ہے۔ لہو کے پھول حیات اللہ انصاری کی ہے۔ پناہ گاہ جوگیندر پال کی کتاب ہے۔ بہت دیر کر دی علیم مسرور کی کتاب ہے۔ دو گز زمین عبدالصمد۔ تقسیم ہند اور فسادات سے متعلق لکھے گئے اہم افسانے میں افسانہ قانون سعد حسن منٹو کا ہے۔ ٹوبا ٹنگ سعد حسن منٹو۔ ٹھنڈا گوشت اگین سعد حسن منٹو۔ یہ سبھی جو ہیں تقسیم ہند اور فسادات سے متعلق افسانے ہیں۔ لاجونتی راجندر سنگھ بیدی کا ہے۔ جڑیں اس میں چغتائی کی۔ اب مویشی ہیں کرشن چندر ایک طوائف کا خط کرشن چندر کا ہے۔ پشاور ایکسپریس اگین کرشن چندر کا ہے افسانہ۔ کالی رات عزیز احمد کا ہے۔ پرمیشر سنگھ احمد ندیم قاسمی کی ہے۔ انتقام خواجہ احمد عباس کی یہ افسانہ ہے۔ مجرم جیلانی بانو کا افسانہ ہے۔ بالکنی سریندر پرکاش کا ہے۔ آدمی سید محمد اشرف کا افسانہ ہے۔ سنگھار دان شمویل احمد کا ہے۔ جلا وطن قرۃ العین حیدر کا۔ اردو ادب میں اولیت جی، تو اردو نثر کی پہلی کتاب کے بارے میں بات کریں یا داستان اور داستان گو تو سبرس ملا وجیح کی ہے۔ یہ سبرس اردو کی پہلی نثری کتاب ہے یہ۔ اور اردو کا پہلا ناول اور ناول نگار میرات العروس نذیر احمد کی یہ پہلا ناول نگار ہے۔ ان کی کتاب میرات العروس پہلا ناول ہے۔ اردو کا پہلا افسانہ اور افسانہ نگار تو اردو کا پہلا افسانہ دنیا کا انمول رتن منشی پریم چند۔ اردو کا پہلا ڈرامہ رادھا کنیا اور اس کے مصنف ہیں واجد علی شاہ۔ اردو انشائیہ کے ابتدائی نقوش تو نرنگ خیال محمد حسین آزاد کی ہے۔ اردو انشائیہ کے ابتدائی نقوش جو ہے نرنگ خیال میں ملتے ہیں۔ اردو کا پہلا خاکہ اور خاکہ نگار نذیر احمد کی کہانی فرحت اللہ بیگ۔ خطوط غالب اردو طنز و مزاح کا باقاعدہ کتاب ہے، غالب کی ہیں۔ اردو کی پہلی سوانح عمری اور سوانح نگار حیات سعدی اردو کی پہلی سوانحی کتاب ہے، اس کے مصنف حالی ہیں۔ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء میر تقی میر کا۔ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ آب حیات محمد حسین آزاد کا ہے، اردو زبان میں لکھا ہوا۔ اردو شاعری کی پہلی تاریخ آب حیات محمد حسین آزاد کا۔ اردو کا پہلا شاعر یعنی پہلا غزل گو حضرت امیر خسرو۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ کو قرار دیا جاتا ہے۔ شمال ہند میں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر فائز کو قرار دیا جاتا ہے۔ اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ فخر الدین نظامی کے ہیں۔ اردو کا پہلا باقاعدہ قصیدہ نگار سودا ہیں۔ اردو کا پہلا مرثیہ نگار اشرف بیابانی ہیں۔ اردو ہجو گوئی کا موجد سودا ہیں۔ اردو ہجو گوئی کا موجد جو ہیں سودا ہیں۔ اردو کا پہلا تنقید نگار حالی ہیں، مقدمہ شعر و شاعری انہوں نے لکھا تھا۔ اردو کی پہلی تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ اردو کی پہلی نظم چکی نامہ ہے اور پہلے نظم نگار خواجہ بندہ نواز گیس الدراز ہیں۔ اردو کا پہلا صاحب فکر شاعر غالب ہیں۔ جدید اردو نثر کا موجد میر امن کی باغ و بہار۔ اور جدید اردو شاعری کے موجد جو ہیں مولانا الطاف حسین حالی اور آزاد ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔